جج صاحب، آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، بہت سارے کیسز کو دیکھتے ہیں، وہاں پر جو وٹنس ہوتا ہے، گواہ جو ہوتا ہے، اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں، کوئی بھی کسی قسم کا بھی کیس ہو تو اس میں گواہ کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ جو سب بڑا زبردست ٹاپک ہے. گواہ کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ آپ کا ایک سسٹم ہے، ایک بندہ جاتا ہے وہ کوئی کلیم کرتا ہے، یا ایک بندہ جاتا ہے وہ کوئی الزام لگاتا ہے. اس کے لیے قانونی طور پر طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے گواہ لاتا ہے تاکہ اس کی بات کو اسٹرینتھن کیا جا سکے اور اس کی بات پہ یقین کیا جا سکے. اب گواہ کا لوگ کیس ہارتے کہاں پہ ہیں؟ اگر آپ اس کا مجھ سے پوچھیں ون لائنر، تو جہاں پہ وہ اپنا کیس ثابت نہیں کر پاتے. سمپل سا جواب ہے کہ جی اس نے اپنا کیس ثابت نہیں کیا. اب ثابت کیسے نہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود نہیں ثابت کر سکا. خود نہیں، بیسیکلی خود تو بندہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں ٹھیک ہوں، میرا کیس ٹھیک ہے، لیکن اس کے بہاف پر کوئی دوسرا بھی جب اس بات کو اسی طرح سے اسی شدت کے ساتھ اس کو بولتا ہے اور ثابت کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پھر وہ ثابت ہونا مقدمے کا. اور اس کے لیے طریقہ کار ہے کہ جیسے فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے، اس کے اندر 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. آپ کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ یہ مجھے اپنا گھر بیچے گا، میں انہیں اس کو 50 لاکھ روپے بیانہ دے دیا، اس کے بعد فلاں ٹائم پہ میں نے اس کو باقی کی پیمنٹ کر دی، لیکن اب یہ گھر میرے نام پر نہیں کر رہا. معاملہ عدالت چلا جاتا ہے. اب وہ جو آپ کہتے ہیں نا میں نے 50 لاکھ روپے دیا اور اس کے بعد باقی کی اماؤنٹ دی، باقی کی بات تو ایک طرف، اس ٹرانزیکشن کے بھی آپ کو گواہ دینے پڑیں گے. آپ نے پیسے کس طرح دیے، آپ نے پیسے کس کے سامنے دیے، آپ کے پیسے دینے کی بات کو کون کون کہہ سکتا ہے کہ جی بالکل اس نے پیسے دیے. لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، وہ اکیلے کیس لڑ رہے ہوتے ہیں. میرے پاس یہ اس طرح کے ایک نہیں بڑے کیسز ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں ہم تو اکیلے تھے، دوسری پارٹی تو آئی بھی نہیں، ہم ہار گئے. کیا ہوا؟ لوگ اپنی گواہی پوری نہیں دے سکے. فائنینشیل جو ٹرانزیکشن تھی اس کا ایک گواہ پیش کیا، ایک گواہ پیش ہی نہیں کیا، اکیلے دوڑے ریس میں اور ہار گئے. کورٹ نے کہا کہ یہ اپنی فائنینشیل ٹرانزیکشن کو ثابت نہیں کر سکے. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ثابت کر سکے؟ کسی نے تو کہا ہی نہیں کہ ہم جھوٹے ہیں. کورٹ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کی بات میں دم تب ہوگا جب آپ قانون کی جو بیسک اس کی تھیم ہے، بیسک کانسیپٹ ہے، اس کو فالو کریں گے. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے 2 گواہ دینے تھے، آپ نے پورے نہیں کیے. اب اگلا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہاں ہارتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمارا فلاں بندہ قتل ہوا اور وہ قاتلوں کو فلاں 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 چشمدید گواہ ہیں، انہوں نے خود دیکھا. معاملہ عدالت میں آ جاتا ہے. معاملے میں جرا تک جب ٹرائل چلتا ہے، جرا ہوتی ہے. جب ان گواہوں سے سوال کیے جاتے ہیں اس موقع سے متعلق، اس موقع کے ساتھ کچھ چیزوں کو جوڑ کر اس علاقے کے بارے میں، اس وقت جو سچویشن تھی کے مطابق سچویشن بن رہی ہوتی ہے، جو اس کیس کے جو باقی کے فیکٹس ہیں اس کے ساتھ اس کو کریبریٹ کر کے جب لوگوں سے کوشچن کیا جاتا ہے، جس کو ہم جرا کہتے ہیں، کراس ایگزامن کہتے ہیں، وہ بندوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ نے اپنا ایک رشتہ دار جو آپ سے 200 کلومیٹر دور رہتا ہے اس کو گواہ بنا دیا. جس وقت وقوع ہوا ہے اس وقت وہ وہاں تھا نہیں. جس جگہ پہ وقوع ہوا ہے اس کو اس علاقے کی ڈائمنشنز کا نہیں پتہ. جس پریمیسز کے اندر وقوع ہوا ہے اس کو ان پریمیسز کے ارد گرد کا نہیں پتہ. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ بلڈنگ کتنی تعمیر ہوئی ہے. اس طرح کی چیزوں کے اوپر آ کر پھر آپ کا گواہ جو ہے وہ ڈول جاتا ہے. آپ کا گواہ کریڈیبل نہیں ہے. یہ اگلی ایک صورت ہے. آپ اپنی گواہی کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی میں ایک شریف آدمی ہوں، میری گواہی دے گا فلاں بندہ. وہ کون ہے؟ وہ جی ایک چور ہے، سرٹیفائڈ چور ہے، اس کے اوپر 1500 چوری کے مقدمے ہیں، وہ فلاں کورٹ سے سزا یافتہ ہے. آپ کہتے ہیں وہ میری گواہی دے گا. آپ کریڈیبل وٹنس ہی نہیں لائے. آپ کے پاس جب آپ کے وٹنس کی کریڈیبلٹی نہیں بچے گی، آپ کا وٹنس کراس ایگزامینیشن میں جگہ جگہ اپنا سٹانس بدلے گا تو آپ فارغ ہو گئے. لیکن یہ جو عدالتوں کے باہر جو آپ کو گواہ مل جاتے ہیں 500,000 روپے میں بھی مل جاتے ہیں، دیکھیں جو اس پر بھی جرا کرتے ہیں. دیکھیں جب جرا ہونی ہے نا تب یہ پتہ چل جانا وہ 500 والا گواہ ہے، 1000 والا گواہ ہے یا وہ اصل گواہ ہے. دیکھیں یہ کچہریوں میں تو مل جاتے ہیں. آپ کو کچہری کے اندر چھوڑیں، آپ کو جتنے آپ کو جو کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہوں گے نا ان کے ساتھ ہر وقت 2-4 ان کے گواہ ہوتے ہیں. ان کے پاس پکے گواہ ہیں، انہوں نے پکے بندے رکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہر چیز کے عینی شاہد ہے. لیکن معاملہ یہ کہ جب ان کے اوپر کوئی اچھا وکیل جرا کرتا ہے اس کے بعد پھر ان کو سمجھ نہیں آتی ہم جائیں کہاں. اچھا یہاں ایک اور بات بتا دیں کہ آپ نے 2 گواہوں کی بات کی، یعنی کہ ایک مرد اور ایک عورت ہو سکتی ہے. فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اندر چوائس صاحب یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہمارا اسلام کہتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے فائنینشیل ٹرانزیکشن کی صورت میں عورت آدھی گواہ تصور کی جائے گی، 2 عورتیں مل کر ایک گواہ بنے گی.
نہیں اور طرح باقی گواہی جو طرح کے معاملات میں باقی جتنے بھی معاملات ہیں اس میں عورت کی گواہیاں تو چاہیے, 2 عورتیں چاہیے. دیکھیں اور طرح کے معاملات میں بھی تو ریپ کے کیسز میں بھی آپ دیکھ لیں وہاں پر نہیں دیکھیں, وہاں جتنے بھی معاملات فائنینشیل ٹرانزیکشن کے علاوہ ہیں, فائنینشیل معاملات کے اندر جہاں نہیں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قتل کا کیس ہے, ڈکیٹی کا کیس ہے, ریپ اس میں عورت پوری گواہ ہے, ایک عورت پوری گواہ, آدھی گواہی نہیں ہے نہیں اس کی آدھی گواہی نہیں ہے. لیکن جب معاملہ 2 لوگوں کے درمیان فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اور اس کی گواہی کوئی عورت دے رہی ہے تو وہ عورت آدھی گواہ تصور کی جائے گی. 2 عورتیں مکمل ہوں گی تو ایک گواہ آپ کا بنے گا. یہ بڑی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا, وہ جب گواہی کرواتے ہیں فائنینشیل ٹرانزیکشن میں تو رہ جاتی ہے بات. عورت آدھی گواہ تصور کی جائے گی فائنینشیل ٹرانزیکشن کے معاملے میں گواہی میں. اور یہ صرف کوئی ہمارا قانون نہیں, یہ ہمارا اسلامک لا ہے. اسلامک لا یہ کہتا ہے کہ عورت کی گواہی فائنینشیل معاملات کے اندر آدھی تصور کی جائے. لیکن عام طور پر تو کہا جاتا ہے کہ عورت کی گواہی جو ہوتی آدھی ہے. نہیں, اس کو پھر لائٹر نوٹ میں لیا جاتا ہے, اس میں پھر آپ اور میں جو عورتوں کے اوپر تنقید کرنے والوں میں آ جائیں گے. لیکن عورت اگر باقی کسی بھی معاملے کے اندر گواہ ہے, اگر وہ کھڑی ہے اپنی گواہی کے اوپر تو وہ اس کی گواہ ایک گواہ کی حیثیت ہے, آدھی گواہ کی حیثیت نہیں. یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جو گواہ جو ہے آپ کا کریڈیبل ہونا چاہیے, کریڈیبل ہونا چاہیے, اور سچ میں یہ کہتا ہوں کہ سچا گواہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو اس کو اس طرح سے تیاری کروانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اس میں جو سب ایک چھوٹا سا آپ کو انسیڈنٹ سنا, یہ بھی تو بہت سارے آپ کا واقعہ میں سنتا ہوں, لیکن بہت سارے اس طرح سائل یہ بھی تو شکایت کرتے ہیں ہمارے وکیل صاحب نے گواہ کو تیار نہیں کیا تھا. اچھا, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جو سب گواہ کی تیاری ٹرائل کے اندر قانونی شہادت کے مطابق بالکل ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, میرے گواہ ایک شریف آدمی ہے, امام مسجد ہے, ان کے سامنے بالکل وقوع ہوا ہے اور وہ بالکل سچے گواہ ہیں, میں اس کے اوپر شور ہوں. لیکن میرے امام مسجد صاحب کو پتہ نہیں ہے عدالت کے اندر جرا ہوتی کیسے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب وہ گواہی دینے آئیں گے تو وہ صرف ان کی بات سنی جائے گی, ایسے نہیں ہے. ان کی گواہی تو ایک طرف کی چلی جائے گی. اس کو کہتے ہیں ایگزامینیشن ان چیف, کہ ہم نے چیف ریکارڈ کروا دیا. اب دوسرے وکیل صاحب کی باری ہے مخالف سائڈ سے کہ وہ ان کے اوپر کراس کریں گے, جرا کریں گے. اور جرا بڑی ظالم چیز ہوتی ہے. اگر آپ جو پیورلی بڑے خاک قسم کے ہمارے دوست جو کام کر رہے ہیں نا, بہت لمبے لمبے کیسز کے اندر ہم نے ابھی مطلب اس طرح سے جرا کیے, لیکن کچھ دوستوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھائی کمال لیا وہ جرا میں. جرا کے اندر آپ کی نا ایسے آپ کو ادھیڑ کے رکھ دینا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے, ادھیڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. اور خدا معاف کرے ریپ کے کیس میں اور چھوڑتے نہیں ہیں. اگر آپ کو جب اس طرح کے کوشچنس کیے جائیں گے, آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں, تو پھر وہ امام مسجد صاحب بھی بیچارے وہاں سے بے آبرو ہو کے نکلیں گے. ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی, سمجھا جائے گا کہ یہ کریڈیبل نہیں. یہ تیاری کروانے والی بات یہاں تک بہترین ہے. ادروائز اگر اس کے علاوہ ہے کہ ایک گواہ ہے, اس کو بنا کے لائے ہیں کہیں سے اور اس کو سمجھانا ہے کہ تم نے یہ کہنا ہے, وہ تیاری غلط ہے. اس تیاری کو میں اچھا نہیں سمجھ رہا. لیکن اب میں آپ کو چھوٹا سا ایک وہ انسیڈنٹ کوٹ کرتا ہوں, اگر آپ اس کو مناسب سمجھیں تو اس کو حصہ بنائیے. وکالت کے شروع کے دنوں میں, اب سے کوئی 13 سال پہلے, ایک مرڈر کا کیس تھا. ایک خاوند نے اپنی بیوی کا قتل کیا تھا, اور جس چیمبر میں کام کرتا تھا وہاں پہ وہ کیس تھا. ملزم کی طرف سے ہم وکیل تھے. نئے نئے جب آپ وکالت میں آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ کیا میں صحیح کام کر رہا ہوں, میں صحیح چل رہا ہوں. تو اس طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں بھی ہوتے تھے ہمیشہ. تو میں نے اندازہ لگایا اور کچھ باتوں سے سمجھ آئی کہ لڑائی ہوئی تھی میاں بیوی کے درمیان, اور واقعی میاں نے غصے میں کپڑے گلے میں لپیٹ کے اپنی بیوی کو گلا گھونٹا اور وہ مر گئی. اس نے مارنے کی نیت سے گھونٹا, اس نے غصے کی نیت سے گھونٹا, ویسے اس کو سزا دکھانے کے لیے, اس کو تھوڑی سختی دینے کے لیے کیا, لیکن عورت مر گئی. ملزم رکھ لیا گیا اس لڑکے کو, خاوند کو. اس کے ماں باپ کو, اس کے ماں باپ بوڑھے تھے, ماں باپ بہرحال اس میں شامل نہیں تھے, لڑکے سے ہوئی غلطی. اب یہاں تک تو مجھے شور ہوا کہ یہ بندہ اس معاملے میں گلٹی ہے, اور میں یہ سوچے جا رہا ہوں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں. میں تو ابھی سیکھ رہا تھا کام, میرے لیے تو وہ اتنا ضروری بھی شاید نہیں تھا یہ سوچنا, لیکن بہرحال ایک سوال اٹھا اور میں اس کے بارے میں سوچتا رہا. کیس آ گیا آخری سٹیپ کے اوپر, ڈیفینس کی ایویڈنس. جب ملزم اپنے سپورٹ میں اگر کوئی شہادت دینا چاہتا ہے تو اس کو ڈیفینس ایویڈنس کہا جاتا ہے, وہ آخر پہ ہوتی ہے.
اس کے اندر ملزم ہمارا ریل اسٹیٹ کا کام کرتا تھا. اس نے بتایا کہ یہ میرے استاد ہیں جن سے میں نے پراپرٹی کا ریل اسٹیٹ کا کام سیکھا بھی تھا, اور اب تو میں اپنا کام کرتا ہوں لیکن یہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. یہ گواہی دیں گے کہ جس وقت یہ وقوع ہوا میں فلاں سائٹ پہ فلاں ڈیل کے لیے وہاں پہ تھا, پلی آف ایلیبائی ہم پروو کریں گے. اس لیے وہ گواہ تیار کیا گیا, اور وہاں پہ پھر وہ تیاری والی بات آئی. ان کو بلایا گیا, ان کو بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہے, آپ نے اپنی یہ لائن رکھنی ہے اور پھر انشاءاللہ اس کی سزا بچ سکتی ہے. کیونکہ ثابت ہو جائے گا کہ جس وقت یہ وقوع ہوا یہ تھا نہیں, یہ وہاں پر تھا ہی نہیں. جب دوسری طرف ثابت ہو جائے گا کہ دوسری جگہ پر تھا. میں جو سب 2 دن سوچتا رہا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ وہ آ کے گواہی دے گا, اور اگر وہ صحیح کر کے گواہی دے گیا تو بندہ چھوٹ جائے گا. بندہ تو کلیئر اس میں مرڈرر ہے, چاہے غلطی سے ہو گیا یا مارنے کی نیت تھی یا نہیں, وہ تو ہم ثابت بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں ہمارے سامنے ثابت کر سکتا, اس کا دل جانتا ہے کہ نیت تھی کہ نہیں. پر میں جو سب 2 دن بڑا پریشان رہا. 2 دن کے بعد وہ تاریخ تھی. جس دن تاریخ تھی اس سے پچھلے دن شام کو مجھے 7-8 بجے میرے سینئر کی کال آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار وہ صبح اس میں ڈیٹ لینی ہے. میں کہا سر صبح تو وہ فلاں کی شہادت ہے نا. انہوں نے کہا نہیں یار وہ آج ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے, بائک پہ جا رہا تھا, گواہ جو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. جو سب میں اس رات جو ہے نا وہ پھر نہیں سو سکا, یہ سوچ کے کہ اس کا مطلب ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے نکلنا. ایک نظام یہاں پہ چل رہا ہے, ایک نظام اوپر چل رہا ہے, اور وہ کوئی فلاں دن کا انتظار نہیں ہونا, وہ کئی دفعہ ساتھ ساتھ حساب ہو ہی جا رہا ہے. تو اس میں یہ ہوا. یہ میں صرف آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ گواہی, کیونکہ آپ نے تیاری کی بات کی تو وہ تیاری کے حوالے سے میرے ذہن میں تیاری رہ گئی آیا کہ وہ پھر تیاریاں رہ جاتی ہیں. تو اس لیے لب لباب یہ ہے کہ گواہ آپ کا سچا ہونا چاہیے. پہلے بات تو یہ کہ آپ کا وقوع سچا ہونا چاہیے, آپ کو جھوٹا وقوع نہیں بنانا چاہیے. آپ کو اس میں اتنی ہی بات لکھنی چاہیے جس نے آپ کو جو سوٹا مارا ہے, ڈنڈا مارا ہے, یا جو آپ کا نقصان کیا اسی کو امپلیکیٹ کرنا چاہیے. کسی ایکسٹرا ملزم کو نہیں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیے. اور جو سچی بات ہے, جتنی بات ہے اتنی کرنی چاہیے, تو کیس جیتنے کے چانسز 100% ہوتے ہیں. بعض کا تو کیس ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ کیس اس کے حق میں ہو نہ ہو, لیکن اگلے کو ذلیل کر کے جو مزہ آتا ہے, انتقام لے کر جو مزہ آتا ہے, عدالتوں کے اندر گھسیٹ کر جو مزہ آتا ہے, بہت سارے لوگوں کو یہی مزہ لینا ہوتا ہے. اس لیے وہ جھوٹے گواہ بھی لے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب.